کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دشوار حالات میں دعوت کا کام شروع کیا تھا، دنیا کی صورتحال کیا تھی، اور جس خطے میں آپ کو رسول و نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اس کا حال کیا تھا۔ وہ لڑ رہے تھے، عداوتیں اور دشمنیاں کر رہے تھے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس آسمانی ہدایت نہیں تھی، ان کے پاس کسی نبی کے ارشادات نہیں تھے، ان کے پاس ایک مقصد نہیں تھا۔ لیکن آج امت مسلمہ، کیا اس کے پاس ایک رب نہیں ہے؟ کیا ایک رسول نہیں ہے؟ کیا ایک قرآن نہیں ہے؟ کیا ایک مقصد نہیں ہے؟ کیا چیز ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں میں اختلاف اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر ہے ہی نہیں۔ اللہ ایک ہے، کس کا اختلاف ہے؟ رسول برحق ہیں، کس کا اختلاف ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے، کس کا اختلاف ہے؟ رمضان کے روزے فرض ہیں، کس کا اختلاف ہے؟ صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینا فرض ہے، کس کا اختلاف ہے؟ اور جس کو استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے، کس کا اختلاف ہے؟ جو بنیادی ضروری فرض اور واجبات کی چیزیں ہیں ان میں اختلاف کہاں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، جس میں اولا غیر اولا، راجے غیر راجے، افضل مفضول، اس طرح کی چیزوں کا اختلاف ہے، اس کو آپ نے اتنا بڑھایا کہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق کر دیا، دوست اور دشمن کا فرق اس کو بنا دیا، اور اس کو کھینچ کر اتنا زیادہ آپ نے کھینچا کہ آج ہماری مسجدیں بٹ گئیں، ہمارے مدرسے بٹ گئے، ہماری برادریاں بٹ گئیں، ہماری کوششیں بٹ گئیں، ہماری تنظیمیں بٹ گئیں، ہماری سب کچھ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کو ہم یہ کہیں کہ اس بات میں ہم متفق ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے فرقے نہ بنو، الگ الگ ٹولیوں میں نہ بٹو۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم الگ الگ ٹولیوں میں بٹو گے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلافات ایسے نہ کرو کہ لڑنے جھگڑنے لگو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تب تم شکست کھا جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ 2 لفظ اللہ رب العزت نے فرمایا، تفشلوا، تم شکست کھا جاؤ، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج ذرا دیکھو، ہم دوسروں کے مقابلے میں شکست خوردہ ہو گئے، ہماری ہوا اکھڑ گئی ہے۔ آخر کب ہم سوچیں گے؟ اس کیفیت سے کب نکلیں گے؟ اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کیفیت سے نکلیں، اور راستہ بہت آسان ہے۔ رسول اکرم جب تشریف لائے تھے، سارے لوگ آپس میں مختلف تھے، بڑا شدید اختلاف تھا، آپ تشریف لائے، امت میں اتفاق ہو گیا۔ اور اتفاق کیسا ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو بطور انعام کے ذکر فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ رب العزت کی نعمت کو یاد کرو، جب تم آپس میں بٹے ہوئے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم تمام کو ملا کر ایک کر دیا، ایسا ایک کر دیا کہ ایک کو تکلیف ہوتی تھی تو دوسرا اس تکلیف کو محسوس کرتا تھا۔ غزوہ احد میں ایک صحابی پانی پلانے کے لیے نکلے، کن کو؟ جو زخمی میدان جنگ میں پڑے ہوئے تھے، اور آدمی کے جسم سے جب خون نکل جاتا ہے تو پیاس اس کی بڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی نے پانی کی آواز لگائی، مشکیزہ جا کر اس کے منہ سے لگایا، اتنے میں اس نے سنا
کہ قریب کا کوئی اور ساتھی پانی مانگ رہا ہے، اس نے منہ پھیر لیا اور اشارہ کیا کہ بھائی کو پانی پلا دو، یہ جا کر وہاں اس کے منہ سے مشکیزہ لگا تھا۔ اتنے میں دوسری آواز آئی، العطش، پیاس۔ اس کے پاس گیا، 6-7 آدمیوں کے پاس دوڑتا رہا، اور جب آخری کے پاس پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، لوٹ کر واپس آیا۔ ایک ایک کر کے سب اللہ کے پاس چلے گئے اور کسی نے ایک گھونٹ پانی نہیں پیا۔ یہ محبت، یہ الفت، یہ عقیدت، یہ ہمدردی، یہ خیر خواہی کس نے پیدا کی تھی؟ دین نے۔ اور دین کے نتیجے میں ان کے درمیان یہ محبت اور یہ الفت پیدا ہوئی تھی۔ آج بھی دین ہمارے پاس ہے، ہم دیندار ہیں، دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، دین کا نام لیتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں اور شرارتیں بھی کرتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے ہمیں کہ کہیں ہم ایسا تو نہیں کہ نام دین کا لے رہے ہیں اور کام بے دینی کے کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھئی مسلمان تو سب ایک ہی تھے، لیکن کیا کیا جائے، اماموں نے اختلاف کر دیا۔ اب یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، یہ امام شافعی کے ماننے والے ہیں، یہ امام مالک کے ماننے والے ہیں، یہ امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں، اور بھئی ان کے درمیان اختلاف ہے تو مسلمانوں میں تو اختلاف ہو ہی جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں، ایمان سے ذرا کہنا، کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی امام مالک پر کوئی فتویٰ لگایا؟ امام مالک نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ لگایا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جس دن رخصت ہوئے اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے۔ امام شافعی بعد میں آئے، ایک دو نہیں ہزاروں مسئلوں سے ان کے اختلاف کیا، لیکن کیا کبھی فتویٰ بھی لگایا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ کیا کبھی فتویٰ بھی لگایا کہ وہ گمراہ تھے؟ حضرت امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی ایک عظیم ترین کتاب مسند امام احمد بن حنبل تصنیف فرمائی، لیکن کیا ان گزشتہ علماء پر، اماموں پر کوئی فتویٰ لگایا؟ جب ان اماموں کے درمیان پیار تھا، محبت تھی، عقیدت تھی، ان کے درمیان آپس میں رواداری تھی ایک دوسرے کو، باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کا یہ مسئلہ ہمارے موقف کے خلاف ہے، یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود احترام میں، عزت میں، میل ملاقات میں کسی طرح کا کوئی فرق آتا تھا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگرد، دونوں ہم عصر تھے، مناظرے ہوئے، خوب مناظرے ہوئے، لیکن کیا کبھی امام محمد نے یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی ایک دوسرے کے خلاف کوئی فتویٰ لگایا؟ نہیں لگایا۔ آپ اماموں کو بدنام کر رہے ہیں، یہ اماموں کا رویہ نہیں ہے، یہ اماموں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اماموں کا راستہ نہیں ہے۔ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں، معمولی باتوں پر فتوے بازی کرنا، کفر کے حکم لگا دینا، اس کو گمراہ قرار دے کے ملت اسلامیہ سے خارج کر دینا، اپنے قبرستان میں اس کو دفن نہ کرنے دینے کا فتویٰ دینا، یہ سارے کام ملت اسلامیہ کے مفاد میں نہیں ہیں، بلکہ یہ ملت اسلامیہ کی جڑ و بنیاد کو کھوکھلا کرنے والے۔ برادران اسلام، میں آپ حضرات سے چاہوں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ملت اسلامیہ کے یہ اساتین، فقہاء، مفسرین، مجتہدین، ان حضرات کے طریقے کو، رویے کو آپ حضرات ذرا دیکھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کرام کے درمیان میں سب سے پہلا اختلاف ہوا۔
اختلافات رسول اکرم کے زمانے میں بھی ہوتے تھے، لیکن وہ اختلافات کب تک رہتے تھے؟ جب تک بات آپ کی خدمت میں نہ پہنچتی تھی۔ اختلاف ہوا، آپ کی خدمت میں بات پہنچی، آپ نے فیصلہ کر دیا، اختلاف ختم ہو گیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی کے درمیان سفر کی حالت میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ پانی ہے نہیں اور آدمی کو نہانے کی حاجت ہو گئی، کیا کرے؟ نماز پڑھے یا نماز چھوڑ دے؟ اس میں ایک صاحب نے زمین میں لوٹ لگائی اور اسی کو غسل کے قائم مقام جان کر اور تیمم کر کے وہ نماز پڑھ لی، اور دوسرے صاحب نے کہا کہ نہیں، جب تک پانی نہیں ملتا کیسے نماز پڑھیں، ناپاک ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ مسئلہ رکھا گیا، آپ نے بتلا دیا کہ نہیں، جب اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو جیسے وضو کے لیے آپ تیمم کرتے ہیں ایسے ہی غسل کے لیے آپ کر سکتے، اتنا کافی ہے، لوٹنے کی ضرورت نہیں، مسئلہ ختم ہو گیا۔ کیا ہے جادو ٹونا کی حقیقت؟ کیا بدل سکتی ہے ان سے قسمت؟ کیا ضروری ہے جنات کا ڈر؟ کیا واقعی ہوتا ہے نظر بد کا اثر؟ دیکھیے ہمارے ساتھ ہمارا پروگرام جن جادو نظر بد، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ کس طرح اسلام دیتا ہے زمانے کے منفی نظریات کو بدل۔ جن، جادو اور نظر بد، ہر بدھ شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ رسول اکرم کا وصال ہوا، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ کرام میں اختلاف ہوا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اگر کسی نے یہ کہا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کیوں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے رسول پر کچھ غنودگی طاری ہو گئی ہے، اللہ رب العزت نے کچھ دیر کے لیے یہ کیفیت طاری کی ہے، پھر اللہ رب العزت آپ کی روح کو لوٹائے گا اور آپ دنیا میں رہیں گے۔ اور یہی کہہ کر ننگی تلوار لے کے مسجد نبوی میں گھوم رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے، سب سے پہلے رسول اکرم کے حجرے میں تشریف لے گئے، چادر ہٹائی، آپ کا بوسہ لیا اور فرمایا طبت حیا و طبت میت۔ اللہ کے رسول، آپ کی زندگی بھی نہایت پاکیزہ اور آپ کا وصال بھی نہایت پاکیزہ۔ لن یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ رب العزت 2 موتیں آپ کے اوپر جمع نہیں کرے گا۔ اور پھر یہاں سے مسجد میں گئے، حضرت عمر سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھے، دیکھا نہیں بیٹھ رہے ہیں، بڑے جوش میں ہیں۔ آپ نے خطبہ شروع کیا، قرآن شریف کی تلاوت کی، انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ الگ الگ جگہ کی 3 آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تعلق سے قرآن شریف کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت فرمائی۔ حضرت عمر جو ابھی تک تلوار ننگی لیے پھر رہے تھے، قرآن شریف کا حکم سنا تو تلوار میان میں کر کے بیٹھ گئے۔
اور جب اعلان فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، جو آدمی آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ آج ان کی وفات ہو گئی، اور جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ موجود رہے گا، زندہ رہے گا، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ اعلان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تمام صحابہ کرام نے جس طرح سے مانا، ایسے ہی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دو نہیں کئی روایتیں نقل فرمائی ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیتیں سنی تو میرے پیروں میں ایسا لگا جیسے جان نہیں رہی، اور میں وہیں پر گر گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم، رنج، تکلیف، اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ آیتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں، اس سے پہلے میں نے پڑھی نہیں ہے، حالانکہ یہ آیتیں بہت پہلے نازل ہو چکی تھی۔ دیکھیے اختلاف تھا بڑا شدید، لیکن اختلاف ختم ہو گیا۔ کس چیز نے ختم کیا؟ قرآن شریف کی آیت نے۔ اتنا بڑا اختلاف کہ حضرت عمر تلوار سے گردن اڑانے کے لیے تیار تھے، لیکن قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ نے اتنے بڑے اختلاف کو ختم کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان اس کے علاوہ بھی کئی سارے اختلاف ہوئے۔ آپ کو کہاں دفن کیا جائے، آپ کو کیسے غسل دیا جائے۔ بعض حضرات نے کہا کہ مکے میں دفن کیا جائے کیونکہ وہیں آپ پیدا ہوئے تھے، بعض نے کہا نہیں جب ہجرت کر کے چلے آئے تو یہیں پر ہوں گے، بعض لوگوں نے کہا نہیں بیت المقدس لے جانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کرام زیادہ تر وہیں پر مدفون ہیں۔ الگ الگ اختلاف، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کرام کی سنت یہ ہے کہ جہاں پر ہم اس دنیا سے جاتے ہیں وہیں پر ہماری تدفین ہوتی ہے، اختلاف ختم ہو۔ اسی طرح سے کیسے غسل دیا اس کے تعلق سے بھی ان مسائل کو چھوڑ دیں جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، دو بڑے مسئلے میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ اختلاف ہوا اس بات میں آپ کا خلیفہ کون بنے گا۔ انصار کا کہنا تھا کہ ہم میں سے خلیفہ ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو تقویت اور قوت مدینے سے ملی ہے۔ مہاجرین تو یوں ہی بے سر و سامانی کے عالم میں آئے تھے، ہم نے اپنے گھر دیے، مکان دیے، زمینیں دیں، باغات دیے، سب کچھ دیا اور اپنی اولاد کو کٹوایا۔ اسلام کے لیے کیا ہم نے نہیں کیا ہے؟ لہذا خلافت ہمارا حق ہے، ہم میں سے خلیفہ ہونا چاہیے۔ مہاجرین کا کہنا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول مہاجر تھے تو آپ کا خلیفہ بھی مہاجر ہی ہوگا۔ اختلاف اس حد تک بڑھا کہ ایک تجویز یہ آئی منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہو جائے، ایک امیر تم میں سے ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک ملک میں دو بادشاہ، ایک میان میں دو تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں۔ اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف جب بہت بڑھ گیا، لوگ ان کے پاس گئے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہاں جا کر دیکھیے کہ امت قتل و خوریزی کے لیے تیار ہے۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں گئے تو جا کر دیکھا کہ وہاں ہنگامے کی صورت ہے، لوگ تلوار کھینچے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو تمہارے نبی نے یہ فرمایا ہے الائمۃ من قریش، اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ عرب کے قبائل سوائے قریش کے کسی دوسرے کی سرداری قبول نہیں کریں گے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کو اس طرح سے منتشر کر دو اور ہم آپس ہی میں لڑنے لگ جائیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث الائمۃ من قریش جب پیش کی گئی اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ ہیں، دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ رسول اکرم دنیا سے گئے تو ان لوگوں سے راضی تھے، یہ عمر ہیں، عبد الرحمن ہیں، یہ فلاں ہیں اور یہ ابو عبیدہ ہیں، ان میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ عمر فاروق فوراً کھڑے ہوئے اور ان کا ہاتھ پکڑا، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ایسا کیا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور سارے صحابہ کرام نے بیعت کر کے اتنے بڑے اختلاف کو ٹال دیا۔ رسول اکرم کی ایک چھوٹی سی حدیث الائمۃ من قریش اتنے بڑے اختلاف کو ٹالنے کا باعث ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہو گئے، آئیں
کہا کہ مجھے اپنے باپ کی میراث چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خاتون جنت، آپ کا مطالبہ درست ہے، ہر ایک اولاد کو اس کے باپ کی میراث ملنی چاہیے، لیکن جس باپ کی آپ میراث لینے آئی ہیں اسی باپ نے یہ فرمایا ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم انبیاء کرام درہم و دینار، مال و دولت کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جاتے، اور جو چھوڑتے ہیں وہ سب امت کے لیے بطور صدقہ ہوتا ہے، کوئی ہمارا وارث نہیں ہوتا ہمارے مال کا، لہٰذا ہم آپ کو کون سی میراث دیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلی گئیں۔ اتنا بڑا اختلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث سے ختم ہو گیا۔ آج بھی ہمارے درمیان جتنے بھی اختلافات ہوں، دیکھو ایک ہی راستہ ہے، اختلاف جیسے جیسے شروع ہوا ہے، امت متفق تھی، نبی تشریف لے گئے دنیا سے، امت متفق تھی، بعد میں نئے نئے مسائل آتے گئے، امت میں اختلاف ہوتا گیا، جیسے جیسے یہ اختلاف بڑھا ہے ویسے ہی ویسے اس کو ختم کیا جائے، اور انہی بنیادوں پر دوبارہ امت کو متفق کرنے کی کوشش کی جائے جن بنیادوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، اور وہ بنیادیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ رسول اکرم نے حبل اللہ کی تفسیر کتاب اللہ سے فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو لازم پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ۔ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہے، ساری دنیا تمہیں مل کر بھی گمراہ کہے تو دنیا گمراہ ہو سکتی ہے، لیکن تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت انہی کے اوپر منحصر ہے، ہدایت انہی سے پھیلی ہے، رسول اکرم کا طریقہ اور اللہ کی کتاب، یہی دو چیزیں ہیں امت میں دوبارہ اتفاق پیدا کر سکتی ہیں، اور باقی ہم ذاتوں کی بنیادوں پر، ان شخصیتوں کی بنیادوں پر جن شخصیتوں کا احترام ہم کرتے ہیں، احترام تمام کا کرو، صحابہ کرام سے لے کر اپنے زمانے کے علماء تک سارے احترام کے لائق ہیں، احترام کرو، عزت کرو، ان کی عقیدت رکھو، ان کے لیے دعائیں کرو، اپنی زبان سے کبھی کسی کی شان میں کوئی گستاخی کا لفظ استعمال نہ کرو، لیکن احترام کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی بات ان کے بات کے مقابلے میں ٹال دو، احترام کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کی بات ایک طرف اور ان کی بات ایک طرف، قرآن کو چھوڑ دو اور ان کی بات مان لو، یہ احترام نہیں ہے، یہ ان کی شخصیتوں پر الزام لگانا ہے۔ بھئی ٹھیک ہے قرآن میں تو ایسا ہوگا، لیکن ہم تو فلاں کی مانتے ہیں لہٰذا ہم تو ان کی بات مانیں گے، یہ ان کے طریقے کے خلاف ہے۔ جن کا آپ نام لیتے ہو انہوں نے خود قرآن اور سنت اسی کو مانا، اسی کو معیار بتلایا، اسی پر نجات کا دار و مدار قرار دیا۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اسی کو بنیاد بنا کر امت مسلمہ میں پھر سے اتحاد کی کوشش کریں۔ ذات، برادریاں اور کاشت، فرقہ بندی، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہیں، خاص طور سے آج کے زمانے میں ہم ان تمام کو چھوڑیں اور دوبارہ کتاب اللہ کو پکڑیں، رسول اللہ کی سنت کو لازم جانیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے شیخ رضا اللہ عبد الکریم صاحب حفظہ اللہ، جو امت مسلمہ میں اتحاد کیوں کر ممکن ہے اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ سچ فرمایا کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ میں خطیب محترم کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس وقیع عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اور ہم سبوں کو اپنے خطاب سے مستفید ہونے کا بھرپور موقع عطا فرمایا۔ جزاک اللہ شیخ رضا اللہ عبد الکریم صاحب حفظہ اللہ۔